بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہلے زمانے کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا، اس کی 7 بیٹیاں تھیں۔ اس کا کوئی وارث بیٹا نہیں تھا۔ جب وہ خوش ہو جاتا تو بیٹیوں کو بلا کر ایک لائن میں کھڑا کر دیتا اور کہتا کہ کس کا کھاتی ہو اور کس کا پہنتی ہو۔ سب سے چھوٹی بیٹی کہتی کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کھاتے ہیں اور پہنتے ہیں، جس پر بادشاہ شرمندہ ہو جاتا۔ ایک دن پھر اس نے یہی سوال کیا، چھوٹی بیٹی نے پھر یہی جواب دیا تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ اپنی بیٹی سے کہا، تمہیں ضرور اس کی سزا ملے گی۔ سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو جنگل میں چھوڑ آؤ، میں دیکھتا ہوں یہ کیسے میرے بغیر اپنا نصیب کھاتی ہے۔ شہزادی کو بغیر کسی مال و اسباب کے جنگل میں چھوڑ دیا گیا، لیکن وہ بہت مطمئن تھی اور سوچتی تھی کہ میرے نصیب میں جو عیش و عشرت لکھا جا چکا ہے وہ مجھے ضرور ملے گا۔ شہزادی کے چاروں طرف بڑے بڑے گھنے درخت تھے۔ شام ہونے والی تھی۔ شہزادی نے سوچا، کیوں نہ کچھ لکڑیاں شام کے لیے اکٹھی کی جائیں اور رات کو جلایا جائے تاکہ کوئی جانور قریب نہ آ سکے۔ شہزادی لکڑیاں تلاش کرنے کے لیے چل پڑی۔ تھوڑی سی آگے گئی تو کیا دیکھتی ہے، ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے باہر ایک بکری بندھی ہوئی ہے اور اندر سے کسی کے کھانسنے کی آواز بھی آ رہی ہے۔ وہ بہت حیران ہوئی۔ شہزادی جھونپڑی کے اندر داخل ہوئی تو دیکھا ایک بوڑھا آدمی ایک چارپائی پر لیٹا ہوا ہے اور پانی مانگ رہا ہے۔ شہزادی نے ادھر ادھر دیکھا اور پاس ہی ایک پانی کا گڑھا نظر آ گیا۔ اس نے اس سے پانی کا ایک کٹورا بھرا اور اس بزرگ کو پلایا۔ بوڑھے آدمی نے شہزادی سے پوچھا، بیٹی تم کون ہو اور یہاں کیسے آئی ہو؟ تب شہزادی نے اس کو بتایا کہ وہ کیسے آئی ہے۔ بوڑھے آدمی نے اسے اپنی جھونپڑی میں رکنے کا کہا اور بولا، میں شہر چلا جاؤں گا اور کچھ دن بعد واپس آؤں گا۔ جھونپڑی میں کچھ کھانے کی چیزیں ہیں اور ساتھ ہی ندی ہے، وہاں سے گڑھا بھر لانا۔ صبح ہوتے ہی بوڑھا شہر کو چلا جاتا ہے اور شہزادی جھونپڑی کی صفائی کرتی ہے اور بکری کا دودھ نکالتی ہے۔ آدھا اپنے لیے رکھتی ہے اور آدھا باہر رکھتی ہے کہ کوئی جانور بھوکا پیاسا پی لے گا، اور سو جاتی ہے۔ شہزادی صبح اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن خالی ہے اور پاس ہی ایک لال پڑا ہوا ہے اور اس کو سانپ کے نشان بھی نظر آتے ہیں۔ پھر اس کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں سنتے تھے، جب کوئی سانپ بہت خوش ہوتا تو ایسا لال پھینکتا ہے جس کی قیمت موتیوں اور ہیروں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اگلے دن شہزادی پھر ایسے ہی کرتی ہے کہ ایک برتن میں دودھ رکھ دیتی ہے تو اس روز بھی ایک لال اس کو ملتا ہے۔ ایسا کرتے کرتے 7 دن گزر جاتے ہیں اور اس کے پاس 7 لال اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ 8ویں دن وہ بوڑھا واپس آ جاتا ہے۔ شہزادی بوڑھے کو سارا ماجرا بتاتی ہے اور 3 لال اس کو دیتی ہے کہ شہر جا کر بیچ دو اور آتے ہوئے کچھ مزدوروں کو اپنے ساتھ لے آنا، اور باقی لال اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ کچھ ہی دنوں میں جنگل میں ایک عالیشان محل تیار ہو جاتا ہے۔ اس محل میں شہزادی اور بوڑھا رہتے ہیں۔ یہ ایک خوبصورت محل ہوتا ہے جس میں ہر آسائش نوکر چاکر بھی ہوتے ہیں۔ شہزادی بہت رحم دل ہوتی ہے، لوگ اس کے پاس آنا شروع ہو جاتے ہیں
جب بادشاہ کو پتہ چلتا ہے تو اس کو شہزادی سے ملنے کا شوق ہو جاتا ہے۔ ملنے کا پیغام بھیجتا ہے۔ شہزادی پیغام بھیجتی ہے، ایک شرط پر ملوں گی کہ وہ اپنے ساتھ اپنی بیٹیاں بھی لے کر آئے گا۔ جب بادشاہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس کو ملنے جاتا ہے تو اس نے 7 قسم کے کھانے بنائے ہوتے ہیں، اور ہر کھانے کے ساتھ وہ الگ الگ کپڑے اور زیورات پہن کر آتی ہے، لیکن نقاب میں ہوتی ہے۔ بادشاہ اور اس کی بیٹیاں بڑے رشک کی نگاہ سے دیکھتی ہیں۔ بادشاہ شہزادی کو کہتا ہے کہ تم میری بیٹی جیسی ہو، یہ نقاب کس لیے ہے؟ شہزادی چلی جاتی ہے اور وہی خستہ حال کپڑے پہن کر آتی ہے جو پہن کر جنگل میں آئی تھی۔ تو بادشاہ اسے دیکھ کر کہتا ہے، میری بیٹی تم ابھی تک زندہ ہو، میرے سپاہیوں نے تو کہا تھا کہ تمہیں جنگلی جانور کھا گئے ہیں۔ یہ سن کر شہزادی کہتی ہے، جی حبا حضور، میں وہی ہوں جو کہتی تھی میں خدا کا دیا ہوا کھاتی ہوں اور پہنتی ہوں، مجھے اس نے ہر چیز عطا کی ہے اور میں آج آپ سے زیادہ دولت مند ہوں۔ بادشاہ کی باقی بیٹیاں بھی پچھتاتی ہیں کہ کاش ہم نے بھی اس وقت یہی کہا ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا پہنتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کھاتی ہیں۔ دوستو، اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔